غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ ناظرین، یہ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے اور ہمارے ساتھ صوفی دانشور اور سابقہ بیوروکریٹ اقبال سکندر صاحب موجود ہیں۔ اس شعر کے پیچھے بہت بڑی فلسفی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شعر جو ہے جناب علی، جس شاعر نے یہ شعر کہا تھا، اس ایک شعر کی وجہ سے وہ امر ہو گیا۔ سر سے پوچھتے ہیں، سر یہ کیا فلسفی ہے اس شعر کے پیچھے؟ اچھا، یہ چلو باتوں میں بات آ گئی۔ میں نے کتاب پڑھی تھی حیات میر۔ اچھا، وین آئی واز ان سروس لائبریری میں سے حیات میر میں مجھے اس رائٹر کا نام بھول گیا، بہت اعلیٰ کتاب لکھی تھی میر تقی میر کے اوپر۔ اس نے اپنے پریفیس میں کتاب کے پنڈت آنند نارائن ملا، اچھا، صوبیدار بہار انڈر دا سوزرینٹی آف نواب سراج الدولہ، تو سراج الدولہ کا یہ قسم کا صوبیدار تھا جی، تو ہی لوڈ ہیم۔ اچھا، یہ اس کے کریکٹر سے، اس کے وے آف گورنمنٹ سے اور انگریزوں کے خلاف اس کی جدوجہد سے بہت متاثر تھا۔ مشرقی پاکستان میں ایک انور حسین نام کا ایک اداکار تھا، سراج الدولہ فلم انہوں نے بنائی تھی جب ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ ہوتا تھا، تو وہ ہم نے دیکھی تھی وہ فلم، بڑی خوبصورت فلم انہوں نے بنائی تھی، بلیک اینڈ وائٹ تھی، سراج الدولہ۔ تو پنڈت آنند نارائن ملا نے جب جنگ پلاسی 1757 بیسیکلی اس کے بعد ہی ہمارا ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہو گئی نا یہاں پر، جی، تو وہ اس کے بعد پے در پے جو مجھے راجواڑے جو یہاں پر تھے 560 کے قریب، وہ باجگزار بنتے گئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے، بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں مرج ہو گئے، بس باجگزار ہو گئے ان کے۔ صحیح۔ تو فاٹا والا جس طرح ہمارا پرانا نظام تھا، اس طریقے سے وہ ٹیکس دیتے تھے اور باقی کام اپنے کرتے تھے۔ ان کا ریزیڈنٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہاں بیٹھتا تھا۔ اچھا، تو سراج الدولہ، ٹیپو سلطان وغیرہ یہ لڑتے رہے، تو سراج الدولہ کا جب وہ ہو گیا، کیا نام ہے، اپنوں کی بے وفائی اور غداری کی وجہ سے ان کا جب زوال آیا اور وہ مارے گئے جنگ پلاسی میں 1757 میں، تو اس پر یہ دکھی ہو کر پنڈت آنند نارائن ملا نے یہ کہا تھا، اچھا، غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ اس کا شعر تھا اور ایک مدت تک ہم دہراتے رہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کس کا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیسیکلی وہ فارسی کے شاعر تھے، پنڈت آنند نارائن ملا۔ اچھا، مجھے ابھی تک ان کا کوئی اردو میں دوسرا شعر نہیں ملا۔ اور یہ ہندو تھے؟ ہاں، ہندو، پنڈت آنند نارائن ملا۔ اچھا، ملا پھر ہندو کے ساتھ لگا نا، ملا کا لفظ جو ہوتا ہے، ملا کا لفظ جو نکلا ہے نا، یہ ہے انشاء پرداز یا املا نویس سے نکلا ہے۔ اچھا اچھا۔ تو ملا ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ بادشاہوں کے درباروں میں ان کے فرامین کو لکھتا تھا۔ اچھا، گڈ۔ تو یہ ملا کا لفظ جو ہے نا، اس کے لیے املا سے ہے۔ صحیح ہے۔ تو اور یہ جو ہے شعر تو ابھی تک جو ہے جو مطلب ذوق سلیم کو جو ہے تو تسکین پہنچاتا ہے۔ تو غزالہ اس نے دیکھو دشت کیس میں وہ جو ہرنی ہے لیلا کی وہ آتی ہے، اور وہ جو ہرنی ہے وہ تو کیس جو ہے، کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، ہو گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، یہ سیاح کا شعر ہے، پتہ نہیں کیا۔ تو یہ بھی انہی اشعار میں سے ایک شعر ہے کہ بعض شعروں کا ایک مصرع اتنا زیادہ مطلب پاپولر ہوا کہ وہ دوسرا مصرع ہی بھول گیا۔
اور بعض ایک شعر اتنا وہ ہوا، ریمپینٹ ہوا اور لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ شاعر کی بات جو ہوتی ہے وہ دل کو لگتی ہو نا، تو وہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو میں نے کہا، میں نے یہ سمجھا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. یہ اصلی بات ہوتی ہے. تو بعض شعر بہت کلک کرتے ہیں. تو اس میں ریفرنس یہ تھا کہ جس طرح سے مجنوں کو وہ ہرنی یاد کرتی تھی، مجنوں مر گیا تو اس کے بعد وہ ہرنی اداس تھی، پریشان تھی، اسی طرح سراج الدولہ کی یاد میں مطلب ہے کہ آپ ہاں وہ بہت سارے لوگ اداس تھے اس کی وفات. اچھا، تو وہ یہ اس نے اس کو مطلب کمپوز کرنا چاہا. ہاں یہ بیسیکلی یہ ریفرنس جو میں نے حیات میر میں پڑھا ہے اچھا کہ یہ شعر انہوں نے سراج الدولہ کی موت کے حوالے سے کہا ہے. صحیح ہے جی. کیونکہ یہ وہ تقریباً لاسٹ پرسن تھا. اچھا. اس کے بعد انگریز جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی چھا گئی. ہی واز دا لاسٹ مطلب ریزسٹنس فورس وہ تھا، موجود تھا اس میں. تو وہ اس کے وفات کے بعد پھر ہندوستان تو ان کی دسترس میں آ گیا. پھر 1857 میں مکمل برطانیہ کے ہم اس میں آ گئے. بالکل. گورنمنٹ آف برٹن میں ہم آ گئے. تو یہ سلسلہ تو تجارت سے شروع ہوا تھا. ہاں، اور وہ تو بہت آگے چلے گئے. اسپائسز کی تجارت، خاص کر یہ بلیک پیپر. یہ بیسیکلی ایسٹ انڈیا کمپنی تو ایک تاجروں کی تنظیم تھی. صحیح. اور ایک نہیں تھی، ہر جگہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. پورچوگیز کی بھی تھی، اور انہوں نے ساروں نے یہ کامیاب ہو گئے. یہ کامیاب کیونکہ انگریزوں میں یہ تھا کہ یہ ویل آرگنائزڈ ہیں. یہ جہاں جاتے ہیں وہاں پر کہ کلچر کو ڈسٹرائے نہیں کرتے. دیکھو فرینچ بلکہ پروموٹ کرتے ہیں. فورٹ ولیم کالج میں انہوں نے لٹریچر کو پروموٹ کیا، اردو زبان کو پروموٹ کیا. فرینچ کالونیل جو تھے وہ بوزرس اور وہ کلب وغیرہ بناتے رہتے. اچھا. انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا. یہ جو تھے سڑکیں بھی بنا، ریلیں بھی بناتے تھے، اور وہ کام بھی کرتے تھے. کنورشن کے لیے بھی پادری وغیرہ بھی ہوتے تھے. یہ ساری جو شودر اقوام ہیں یہ ساری عیسائی کیوں ہوئی ہیں؟ وہ ہندوؤں کے ذات پات کے سے رسم و رواج سے تنگ آ کر، براہمن کا جو ہول تھا اسے تنگ آ کر وہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی میں یہ ہے کہ انہوں نے جہاں بھی گئے ہیں وہاں کی کلچر کو سیو کیا ہے. ہسٹری ڈسٹرائے، دے آر ہسٹری لورز. برطانوی لوگوں کی ایک سائیکی میں یہ چیز ہے کہ یہ اپنے پردادا کی گھڑی بھی نہیں بیچے گا، اپنے پاس رکھے گا. ہم تو سارا گند نکالتے ہیں نا، وہ نہیں کرتے. زبردست. وہ اس کو ایک قسم کا ریلک سمجھ کے سنبھالتے رہتے ہیں. تو نیچرلی یہ ان کی سائیکی میں ہے. اچھا. تو دے لو آور ریلکس. اب بھی دیکھے آپ یہ ٹیکسلا، جون مارشل، کمال کیا انہوں نے جی. کیا کیا انہوں نے ڈسکور کیا. اب تک ہو رہا ہے ہمارے تخبائی میں جو اور مزید کھنڈرات نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو کام انہوں نے ایجپٹ میں کیا ہے آرکیالوجسٹ نے، ہسٹری کے ساتھ آرکیالوجی ملی ہے جس وقت آ کر ہسٹری کے ساتھ، تب جا کر ہسٹری اتھینٹک ہوتی گئی. کیا بات. اچھا، میں اس میں اور بھی ایک بات آپ کو ایڈ کر دوں جب بات جاری ہے. یہ جو متھ ہوتی ہے یا مائتھولوجی ہوتی ہے، خواہ وہ گریک ہو، ایجپشین ہو، نارس مائتھولوجی اسکینڈینیوین والوں کی ہو، چائنیز ہو، ایزٹک کی ہو، ماین سویلائزیشن کی ہو، یہ جتنے متھس بیسیکلی ان کو ایزی نہیں لینا چاہیے. دس از دا ٹریول آف ہیومن مائنڈ اینڈ انسانی فکر کا سفر ہوتا ہے. اس کو سنبھال کے رکھیے. اس کو آپ سنبھالتے ہیں تو پھر آرکیالوجی جب آئے گی نا تو وہ جو متھ ہے نا اس کے کچھ نہ کچھ پورشن جو ہے وہ فیکچول ہوتے جائیں گے. جیسے مثال کے انفولڈ ہو جائے گی بات سامنے آ جائے گی. ہاں، جیسے سیلاب، دا گریٹ ڈیلیوج، حضرت نوح کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا اس کا آرکیالوجی نے آ کر اس کو ثابت کر دیا کہ یس اٹ واز دیئر. انہوں نے زمین کی وہ لیئرس کو جب دیکھا
تو سیلاب کی نشاندہی ہو گئی، سامنے آ گئی بات. اس طرح بہت سارے باتیں متس میں ہوتی ہیں. تو یہ ہومر نے اور آرفک اس سے بھی پہلے. اچھا، ایک شخص ہے جیمز فریزر، اس سے 50 سال میں کتاب لکھی ہے، اس کا نام تھا گولڈن باؤ. اس کا ترجمے بھی اب آ گئے، سنہری شاخ یا شاخ زرین کے نام سے ترجمے بھی آ گئے. جی جی. وہ ہی واز 22 والیوم میں ہے وہ کتاب. وہ اس نے کتاب لکھی میجک سے شروع کر کے، اور ریلیجن پر آیا ہے، اور ریلیجن سے کلچر پر آیا ہے، اور کلچر سے جو ہے وہ سیولائزیشن تک آیا ہے. اور اس نے وہ سارے جو ہمارے ٹیبوز ہیں معاشرے میں وہ بھی بیان کر دے. سپرٹیشنز سارے ہر علاقے کے اس نے بیان کیے ہیں. میں نے صرف ڈاکٹر سبط حسن کو اور دوسرے جو ایسٹرن رائٹرز کو میں نے دیکھا ہے، علی عباس جلال پوری وغیرہ، سب نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. اچھا. اور بہت کچھ لوگوں نے وہیں سے لیا ہوا ہے. اچھا، ماشاءاللہ. اس کی ایبریجمنٹ آپ کو مل جائے گی. اس نے اس کی ایبریجمنٹ یا خلاصہ بھی تلخیص بھی کسی کو کرنے نہیں دی. اچھا. وہ اس نے خود کی ہے. گڈ. اور وہ میری بیٹی میرے لیے اسپیشلی لے کر آئی تھی انگلینڈ سے. وہ میرے پاس پڑھی ہے، یہاں بھی مل جاتی ہے اس کی. اچھا. اس کی کیونکہ پوری تو آپ پڑھ نہیں سکتے. پھر ول ڈیورنٹ نے جو کام کیا ہے اسٹوری آف سیولائزیشن، وہ تو آپ کو PDF پہ مفت ہے. اگر آپ کے پاس بڑا ہے تو آپ 12 کے 12 والیوم اس کے ول ڈیورنٹ کی اسٹوری آف سیولائزیشن. ول ڈیورنٹ کا یہ کمال ہے کہ وہ فلاسفی کو بھی لکھتا ہے. اسٹوری آف فلاسفی اس نے جو کتاب لکھی ہے، یا اس کے مرنے کے بعد فالن لیوز اس کے جو نوٹس رہ گئے تھے وہ بھی چھپ گئے ہیں. لیکن یہ اسٹوری آف سیولائزیشن جو ہے وہ اس کا انداز بڑا لیوسڈ ہے. از اے ویری گڈ پروز رائٹر. وہ ہسٹری کو بھی اس طرح بیان کرتا ہے، ایسے رومانٹک انداز میں، ایسی یعنی رائیویٹنگ پروز اس کی ہوتی ہے کہ آپ یوں سمجھتے ہیں جیسے میں اس تہذیب میں بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو جیمز فریزر کی کتاب یہ جو ہے نا گولڈن باؤ، یہ میں نے MA میں دیکھ لی تھی یونیورسٹی کی لائبریری میں. اس کے اوپر کاغذ اس کے کپڑا چڑھا ہوا تھا اور اوپر رکھی ہوئی تھی، کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا. اچھا. تو میں کہتا میں کسی طریقے سے یہ کتاب دیکھوں. تو چیف پراکٹر بھی تھے اور میرے چیئرمین بھی تھے ڈاکٹر منور خان. اچھا. پروفیسر منور خان ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین. صحیح. وہ بیسیکلی پتہ نہیں کس کام کے لیے انگلینڈ باپ نے انجینئرنگ وغیرہ کے لیے بھیجا، وہ وہاں پر ہسٹری میں PhD کرایا. اچھا. ہی لوڈ می بیکاز آف فلاسفی، اس کو فلاسفی سے انٹرسٹ ہوتا. تو میں نے اسے کہا جی وہ مجھے کتاب نہیں نکال کر دیتے، اوپر جو پڑی ہے اس کے لیے وہ سیڑھیاں لگانی پڑتی ہیں وغیرہ. چھوڑو یار کسی نے. تو اس نے کہا یار یہ کتاب تو میں لے کر آیا تھا وہاں سے. اچھا. تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. تو وہ جی مجھے اس نے وہ میرے ساتھ لائبریری والے سے انہوں نے کہا، چونکہ چیف پراکٹر بھی تھا، چیئرمین بھی تھا ڈپارٹمنٹ کا، سنڈیکیٹ کا ممبر بھی تھا. تو اس نے جب ان سے کہا تو وہ میرے لیے ایک بندہ اوپر چڑھا ہے تو ایک جلد اس نے لے کر آیا. وہ میرے پاس ہوتا تھا پین، میں نوٹ کرتا رہتا تھا. 2-3 جلدیں میں نے وہ دیکھی ہوں گی اس کی. اس کے بعد پھر میں نے انسائکلوپیڈیا میں اس کا، بریٹینیکا میں، اور اس میں کیا نام ہے امریکانا میں بیسیکلی زیادہ تر انسائکلوپیڈیا سوٹ کرتا ہے مجھے. تو امریکن سینٹر میں بیٹھے ہوتے تھے تو بس کاپی پینسل لیا ہوا ہے، چونکہ دوپہر کا وقت ہوتا تھا، اندر سینٹرلی ایئر کنڈیشن تھا، وہاں کا ٹوائلٹ بھی بہترین تھا، ارشین جہاں پر بنا ہوا ہے، تو وہاں پر بیٹھو بس میں نوٹ ہی کرتا رہتا. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دی سبلائم میٹرک. انشاءاللہ ملاقات رہے گی. اللہ حافظ.